حضور علیہ السلام کو کلام کا موضوع دیا گیا ہے کہ جس کے سامنے کسی کی سکت نہیں ہے کہ کوئی کلام کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کی بات کر رہے ہیں, ہے نا قرآن پاک کی بات کی, یہ ذرا سبحان اللہ. اور موضوع تو ادھر ادھر نہیں نہ ہوا, ساری سبحان اللہ تو ہو گئی ہے تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, فرمایا محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, مشقت میں ڈالنے کے لیے اے پیارے قرآن نازل نہیں کیا. مولا پھر کیا قرآن نازل کیا ہے تو مشقت میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا محبوب قرآن ہم نے نازل کیا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به, فرمایا اے محبوب قرآن ہم نے نازل کیا ہے, آپ تکلیف نہ فرمائیے, جس رب نے نازل کیا ہے وہ رب آپ کو یاد بھی کروا دے گا. تو حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ حرکت بھی نہ فرمائیں. جو زبان کی حرکت ہے نا کہ جب کلام نازل ہوتا وہی نازل ہوتی حضور پڑھنے لگ جاتے, حضور علیہ السلام اس کی تلاوت کرنے لگ جاتے کہ میں اس کو یاد کر لوں. رب نے فرمایا پیارے اس کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہاں جی, فرمایا اس کی بھی ضرورت کوئی نہیں, نازل بھی ہم نے کیا ہے, یاد بھی ہم کروائیں گے, حفاظت بھی ہم کریں گے. اور فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ, پہلے میں نے آج کیا کہ رب نے پڑھایا ہے, رب نے پڑھا کر آگے کیا فرمایا ہے. ہمارے شاگردوں کو تو بھول جاتا ہے نا, ہم پڑھائیں تو پھر یاد کر رکھنا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, ہر سال دور کرنا پڑتا ہے. لیکن رب نے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ, اے پیارے جو ہم نے پڑھا دیا ہے اب قیامت تک نہیں بھولے گا. فرمایا پڑھایا ہم نے, یاد ہم نے کرایا, پھر بھولے گا بھی نہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. سنقرئک فلا تنسیٰ. اچھا اب تھوڑی سی آخری باتوں کی طرف آتے ہیں. ہاں جی, لنگر کا آ جانا اشارہ ہوتا ہے کہ ختم کرو, پر ختم کرنا نہیں آلے ارے ہون کے چاہ سان لگی ہے, یہ ذرا سبحان اللہ. میں بات کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیسے کروائی, ذرا یہ بھی تھوڑی سی باتیں ہو جائے کہ یہ ذرا سبحان اللہ. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو قرآن اس صورت میں نہیں تھا جس صورت میں اب ہے. کسی سے پوچھا گیا کہ قرآن کی سادہ سی تعریف کرو کہ جو یاد رہ جائے, قرآن کی تعریف کیا ہے, تو وہ عاشق بندہ تھا, اس نے کہا قرآن کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ ایک محبوب نے اپنے محبوب سے جو باتیں کی ہے نا اسی کو قرآن کہا جاتا ہے. رب نے اپنے محبوب سے کلام کیا ہے. حضرت عبداللہ بن سعد تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر کو چھوڑ کر جنگل میں ڈیرا لگا لیا, سارے دوست ساتھی آ گئے, یہ آپ نے کیا کر لیا ہے, جہاں نہ کوئی بندہ ہے, نہ کوئی آپ کے پاس آپ کا مرید ہے, نہ مانگ چاہنے والا, نہ آپ کی بات سننے والا, یہاں آپ کیا کر رہے ہیں. اور میں تمہیں کس نے کہا میں اکیلا ہوں. انہوں نے کہا کیا مطلب ہے, اور میں جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے کلام کرے تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں, جب میرا دل کرتا ہے میں رب سے کلام کروں میں قرآن کھول لیتا ہوں. اور میں کب اکیلا ہوں, میرا رب میرے ساتھ ہے. ہاں جی, اور میرا رب میرے ساتھ ہے. تو حضرات گرامی حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو قرآن اس صورت میں نہیں تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 سال اور کچھ ماہ آپ کا جو دور گزرا نا, اس میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے. یہ مسلمہ کذاب جھوٹا دعوے دار جو تھا اس سے جنگ ہوئی, اور اس میں صحابہ کرام کی جو شہادت ہے وہ تقریباً 1200 صحابہ کرام جو ہیں وہ اس ایک جنگ میں جو حضور کی ختم نبوت کے لیے لڑی گئی تھی وہ صحابہ کرام 1200 صحابہ کرام جو ہیں اس ایک جنگ میں شہید ہوتے ہیں. جبکہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں 47 غزوات ہوئے, ان میں 27 غزوات اور 47 یہ سریہ اس کو کہتے ہیں کہ جو حضور نے لشکر بھیجا ہو حضور گئے نہ ہو, غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں سرکار نے شرکت کی ہو. 27 غزوات جن میں سرکار خود بنفس نفیس شریک ہوئے, ہاں جی, تلوار بھی اٹھائی اور غلاموں کو حکم بھی دیا جہاد کا, تربیت بھی فرمائی. 27 وہ غزوات یہ جو 40 سال کے بعد جو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا, یہ اس مختصر سے عرصے میں
سرکار نے، اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو 13 سال میں تو حضور علیہ السلام مکہ شریف میں رہے، وہاں تو جہاد کا حکم بھی نہیں تھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ 10 سال میں حضور علیہ السلام 27 غزوات میں شامل ہوئے ہیں، 27 غزوے سرکار نے فرمائے ہیں۔ اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے، لیکن جہاں تلوار کی ضرورت ہے وہاں تلوار سے بھی پھیلا ہے۔ ہاں، یہ صرف اخلاق نہیں، تلوار کی بھی ضرورت ہے۔ جب سے مسلمانوں نے تلوار ڈال دی ہے تو اس وقت سے مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے ہیں۔ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار تھی اس وقت تک جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف کوئی نگاہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں جی، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 27 غزوات 47 سریہ ہوئے، ان میں اتنی صحابہ کرام کی شہادت کی جو تعداد نہیں ہے جتنی ایک اس مسلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا اس سے جو جنگ ہوئی، اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضور کی ختم نبوت کا اتنا اہم پہلو ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے ہر ایک کو حکم دیا کہ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، اب نہ کوئی بدری صحابی گھر بیٹھے گا اور نہ ہی کوئی گھر بیٹھے گا، حضور کی ختم نبوت کے لیے میدان میں کھڑے ہو کر حضور کی ختم نبوت پہ پیر دیا جائے گا۔ ہاں جی، تو جب 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس میں بہت سارے صحابہ کرام جو قرآن کے حافظ تھے وہ بھی شہید ہوئے، بہت سارے شہید ہوئے حافظ قرآن صحابہ کرام ختم نبوت کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا، جو ہے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہو کہ قرآن پاک کو لکھا جائے کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں، باقی جتنے سارے حافظ قرآن ہیں وہ بھی اگر چلے گئے تو قرآن پاک تو ویسے ختم ہو جائے گا۔ ہاں جی، قرآن پاک کی صورت لوگوں کے پاس نہیں رہے گی، لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے جو کتاب نہیں ہوگی تو احکام تو سارے اسلام کے قرآن سے لیے جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میرا دل، میرا سینہ کھل گیا رب کی طرف سے۔ میں نے فاروق اعظم کو بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ قرآن کتابی صورت میں ہونا چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا بھلا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے، انہوں نے لگاتار جو ہے اصرار کے ساتھ مجھے بتاتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اور مجھے بھی سمجھ آ گیا کہ کتاب قرآن جو ہے یہ کتابی صورت میں مسلمانوں کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی، حضرت ابوبکر صدیق نے پھر ایک مجلس، ایک مشاورت طے کی، ان کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ ایک مجلس تیار کر دو جس کا صرف یہ کام ہو کہ انہوں نے کوئی اور کام نہیں کرنا، صرف اور صرف انہوں نے قرآن پاک اکٹھا کرنا ہے۔ جو صحابہ کرام اس وقت حافظ تھے قرآن پاک کے، ان کو اکٹھا کیا گیا اور ان کا سردار جس کو بنایا گیا نا وہ حضرت زید بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول ہیں۔ آپ کہتے ہیں حضرت ابوبکر، حضرت فاروق اعظم نے مجھے حکم دیا کہ قرآن اکٹھا کرنا ہے اور جو آیت لکھنی ہے جس صورت میں لکھنی ہے نا، حکم ہوا کہ اس صورت کے 2 گواہ لا کر 2 گواہ گواہی دیں کہ ہم نے یہ آیت حضور سے سنی ہے اور فلاں صورت کی فلاں نمبر آیت ہے۔ جب 2 گواہ ہو جائیں تو اس کو قرآن میں اور صورت میں درج کیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے اس مجلس، اس ٹیم کا نگران رکھا گیا، ہاں جی مقرر کیا گیا، لیکن جہاں آپ کا اپنا قول ہے، آپ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ حکم دیا جاتا کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر رکھنا ہے، فرماتے وہ میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن جمع کرنا مجھے اس سے بھی مشکل تھا، کیونکہ یہ ایک اہم کام ہے۔ ساری امت جو ہے اس کا دین اس پر جو ہے وہ مشتمل تھا کہ قرآن صحیح جمع کرنا ہے، کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں بڑوں کا حکم تھا، میں نے مانا اور شروع کر دیا، پھر قرآن پاک اکٹھا کرنا شروع کر دیا، کتابی صورت میں لکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں سارا قرآن پاک جو ہے وہ اکٹھا کر لیا گیا اور ایک کتابی صورت میں جو ہے وہ اس کو جمع کر لیا گیا۔ اس طرح قرآن پاک حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں، لیکن یہاں جو اہتمام کیا گیا اس کی ایک مثال دیکھیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جس کے گواہ صرف حضرت خزیمہ تھے،
کوئی دوسرا گواہ نہیں تھا. جب حضرت خزیمہ نے گواہی دی کہ میں نے حضور سے یہ آیت سنی ہے، فلاں آیت کی فلاں سورت کی یہ آیت ہے، میں نے حضور سے سنی ہے، تو اب سب نے مشاورت کی کہ اس کا دوسرا گواہ تو ہے کوئی نہیں، اب اس کا کیا کریں؟ تو پھر سب نے یہ مشورہ دیا، کہا کہ اس کو لکھ دو، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہے. فرمایا لکھ دو اس کو. یہ بخاری جی میں حدیث بات ہے. ہاں جی، فرمایا اس کو لکھ دو کیونکہ یہ سرکار کا فرمان ہے. ہاں جی، قرآن پاک اکٹھا ہو گیا. پھر حضرت فاروق اعظم کا زمانہ گزرا اور پھر حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا. اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. ہاں جی، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے رہا ہے. اس کی وجہ دیکھیں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا نا، تو لوگوں کا قرآن پاک میں اختلاف بڑھ گیا. اور کیونکہ قرآن پاک کی جو روایات ہیں وہ بھی 7 ہے. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ روایت حفظ کے مطابق پڑھتے ہیں. سمجھ آئی جی؟ 7 روایات ہے قرآن پاک کو پڑھنے کی. ہاں جی، تو جب اختلاف بڑھا نا تو حضرت عثمان غنی نے سوچا کہ یہ تو امت میں اس طرح بہت زیادہ اختلاف ہو جائے گا. تو آپ نے اہتمام کیا کہ جو بھی دور دور شہروں میں قرآن پاک کے نسخے موجود تھے آپ نے سارے مدینہ شریف میں منگوا لیے. بنائے سارے قرآن پاک کے نسخے یہاں اکٹھے کیے جائیں. جب سارے قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کر لیے گئے تو پھر فرمایا کہ جاؤ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ اور ہم مومنین کی امی جان، فرمایا ان کے پاس وہ پہلا نسخہ موجود ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لکھا گیا. فرمایا اس کو لاؤ. وہ نسخہ لایا گیا، امانتاً حضرت حفصہ سے مانگا گیا کہ 2 پھر واپس کر دیا جائے گا. نسخہ لایا گیا. حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں اپنے جو سامنے حکم دیا کہ اس نسخے سے اور قرآن پاک کے نسخے تیار کرو اور جس جس ملک میں بھیجنے ہیں وہاں سے باقی سارے نسخے منگوا لو. جہاں بھیجنا ہے اس قرآن پاک کو دیکھ کر لکھو اور نسخہ تیار کر کے جس ملک کو ضرورت ہو وہاں یہی نسخہ بھیجا جائے. ہاں جی، پہلے اختلاف تھا، پھر اختلاف اس طرح ختم ہوا کہ ہر ملک میں ہر بادشاہ کے پاس قرآن پاک کا وہ نسخہ بھیجا گیا جو حضرت حفصہ کے پاس تھا، اس سے نقل کر کے. اس وقت یہ مشینیں جدید آلات تو تھے نہیں، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. ہاتھ سے لکھ کر جو ہے وہ نسخے تیار کیے. باقاعدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹیم تشکیل دی. ان کا کام بھی یہی تھا، ان کی تنخواہیں مقرر کی گئی اور پھر انہوں نے قرآن کے نسخے تیار کیے. پھر ہر ملک میں جو ہے وہ قرآن کا وہ نسخہ بھیجا گیا جو حضرت صدیق اکبر کے دور میں قرآن لکھا گیا تھا. پھر وہ حضرت عثمان غنی کا لکھے ہوئے نسخے ہر ملک میں پہنچے. تو اس طرح حضرت عثمان غنی کا لقب پایا گیا جامع القرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن پاک کو اکٹھا کیا گیا. پھر اس وقت زبر زیر نہیں چلتی تھی. آج بھی عربی میں دیکھیں جو کتابیں ہیں یہ قرآن پاک جو عرب میں پڑھے جاتے ہیں وہاں زبر زیر نہیں ہے، کیونکہ زبر زیر کے تو ہم محتاج ہیں، وہ تو نہیں محتاج ہیں. ہاں جی، تو زبر زیر جو ہے یہ حضرت کہہ دیا علی عزب اللہ تعالیٰ. زبر زیر جو ہے یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگی اور اس نے لگوائی ہے. تو وہ ظالم تھا لیکن یہ ایک کام امت کے لیے اچھا کر گیا ہے. ہاں جی، سرکار نے فرمایا نیکی کا کام اللہ تعالیٰ شیطان سے بھی لے لیتا ہے. ہاں جی، وہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث پاک کہ جب سرکار نے مقرر کیا مال غنیمت پہ چور آیا پکڑ لیا، پھر آیا پکڑ لیا، تیسرے دن پکڑ لیا، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا، فرمایا بتا وظیفہ. اس نے کہا مال رکھ کے اتل کرسی پڑھ کے پھونک مار کے سو جانا، تیرے مال میں چوری نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اعتراض کیا. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے 3 راتیں کون چھوڑا رہا؟ آج کی اللہ و رسول عالم، رب اور رب کا رسول بہتر جانتا ہے. سرکار گھر میں ہیں، ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا وہ جو آ رہا تھا نا وہ شیطان تھا، لیکن فرمایا جاتے جاتے تجھے بات سچی کر گیا ہے. یعنی کبھی کبھی شیطان بھی سچی بات کر جاتا ہے. تو حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا لیکن کام اچھا کر گیا.
قرآن پاک پہ زبر زیر لگوا گیا، رکوع لگوا گیا، آیات کی نشاندہی کر گیا، اور قرآن پاک کا سب سے پہلے جو فارسی میں ترجمہ کیا گیا وہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے کیا۔ ہاں جی، پھر اس فارسی ترجمے سے یہ ہندوستان کا علاقہ، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کے لیے اردو کی ضرورت محسوس ہوئی، تو پھر اعلیٰ حضرت نے اس کا اردو میں ترجمہ پیش کر دیا، جس کو کنز ایمان کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ قرآن پاک زبر زیر کے ساتھ جو ہے وہ حضور کی امت تک پہنچا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن کروائی اپنے بندوں سے ہے۔ ہاں جی، تو اب آپ ایک یہاں سوال رکھیں کہ اگر صحابہ کرام امین نہیں ہیں، ہاں جی، اگر صحابہ کرام صادق نہیں ہیں، اگر صحابہ کرام سچے نہیں ہیں، تو پھر بتاؤ قرآن کہاں محفوظ رہے گا؟ تو قرآن صحیح مانتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا حضور کا ہر صحابی سچا ہے، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہاں جی، ہر صحابی نبی، بولو ذرا زور نہ، نیند رکھ جائے گی۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کہیے ذرا، ہر صحابی نبی۔ تو حضرات گرامی، قرآن پاک جو ہے یہ وہ لا ریب کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سارے علوم اکٹھے کر کے رکھ دیے ہیں، ہر شے کا علم جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، برکت کے لیے پھر عرض کر دیتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ۔ ہاں جی، نعت خان کو دوبارہ نعت سن لیں گے تو ساڑھے کو دوسری گل نہیں سن سکے دوبارہ۔ ہاں جی، اچھا، تو حضرات گرامی، ایک شخص نا عرب شریف یا دبئی یا کسی ملک میں گیا، تو جب وہ ایئرپورٹ سے اترا نا اور کمپنی کے بندے آگے کھڑے ہوئے تھے دروازے کے باہر، تو وہ جب دروازے کے قریب ہوا تو دروازہ خود کھل گیا۔ یہ سینسر وغیرہ لگے ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتا، اب تو پاکستان میں بھی کئی جگہوں پر ایسے ہیں کہ قریب گیا دروازہ خود کھل گیا، تو وہ بندہ حیران ہو کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ ہاں جی، وہ پیچھے ہٹ گیا، وہ بند ہو گیا، پھر قریب گیا، پھر کھل گیا، پھر پیچھے ہٹ گیا، وہ حیران ہو گیا کہ کوئی یہاں بندہ تو نہیں بیٹھا جو کھول رہا ہے مجھے دیکھ کر، یہ دروازہ کھول رہا ہے، تو حیران ہو کے پیچھے کھڑا ہو گیا، سوچنے لگ گیا یار یہ ہے کیا؟ تو وہاں کا ایک باشندہ آیا جو لینے کے لیے آیا، اس نے کہا کیوں کھڑا، جانا نہیں ہے؟ اس نے کہا جانا ہے تو ہے، لیکن میں دروازہ دیکھ کے حیران ہوں، پریشان ہوں۔ اس نے کہا کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا یہ دروازہ کھلتا کیسے ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے سارا کچھ بتایا، اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا اگر تیری سمجھ میں نہیں نہ آ رہا تو پھر میں تجھے بتاتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تم نے سیکھا کہاں سے ہے؟ وہ تھے کافر، مسلمان نہیں تھے، بنانے والے ہیں۔ مسلمان ان سے کہتا ہے یہ دروازہ جو اپنے آپ کھل جاتا ہے کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے کہا یہ ہم نے قرآن سے سیکھا ہے، یہ ہم نے قرآن سے سیکھا ہے۔ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا چل میں دفتر میں جا کر تجھے بتاتا ہوں۔ ہاں جی، اس نے کہا میں باقی باتیں بعد میں کروں گا، مجھے بتا یہ قرآن سے تم نے کیسے سیکھا ہے؟ ہاں جی، وہ معزز تھے زمانے میں، حافظ قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہاں جی، تو انہوں نے قرآن پڑھا، سیکھا اور سمجھا، ہم قرآن کو سمجھ ہی نہ سکے۔ اس کافر نے کہا ہم نے قرآن سے سیکھا ہے۔ کوئی دروازہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کھل جاتا ہے، تو اس نے کہا کہاں پڑھا ہے؟ اس نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا زیادہ تو نہیں پڑھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں کون سی صورتیں آئی ہیں اور کیا کیا موجود ہے۔ اس نے کہا تمہارے قرآن میں ایک صورت ہے جس کا نام یوسف ہے، ایک صورت ہے جس کا نام یوسف ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں ہے، اور میں اس میں ان کا ذکر ہے؟ اس نے کہا ہے، اللہ کے نبی تھے؟ اس نے کہا ہاں، اور میں وہ جو واقعہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت سے بھاگ رہے تھے تو دروازے اپنے آپ کھل رہے تھے۔ آپ جا رہے تھے نا اس عورت سے، ہاں جی، دامن چھڑا کر آپ جا رہے تھے، تو جا رہے تھے اور دروازے اپنے آپ کھلتے جا رہے تھے، تو وہ کافر کہنے لگا ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ کوئی دروازہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بندہ قریب آئے اپنے آپ کھل جاتا ہے۔ ہاں جی، ہر شے کا علم جو ہے اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، جس میں جتنی طاقت ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہاں جی، لیکن علم قرآن میں موجود ہے۔
ہاں جی، وہ کافر ہو کر قرآن سمجھ گئے. انہوں نے ثواب کی نیت سے نہیں پڑھا، انہوں نے اپنا مقصد حل کرنے کے لیے پڑھا ہے. ہاں جی، تو وہ تو حل کر گئے، انہوں نے تو تلاش کر لیا، ہم تو کبھی ثواب کے لیے نہ پڑھ سکے. ڈاکٹر اقبال کہتے، بڑی پیاری بات ہے، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ جب کوئی مرنے لگتا ہے نا تو حافظ قرآن مدرسے سے بلائے جاتے ہیں. یہ سورہ یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھو نا، اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے. ڈاکٹر اقبال یہاں بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں افسوس ہے تمہارے پر، تم لوگوں کی عقل پہ افسوس ہے، اور قرآن مارنے کے لیے آیا تھا، زندہ کرنے کے لیے آیا تھا. اللہ اکبر فرمایا، تم نے قرآن سے موت کو تلاش کیا ہے، قرآن مارنے کے لیے نہیں، زندگیاں دینے کے لیے آیا تھا. قرآن تو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور تم ہو کہ تم قرآن سے موت تلاش کر کے بیٹھے ہو. اللہ اکبر. تو قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے. آج بھی قرآن ہدایت دیتا ہے، اگر مقدر میں ہو تو فاروق اعظم جیسی ہدایت آج بھی نصیب ہو جاتی ہے. ہاں جی، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے کہ جب غزوہ بدر ہوا، مجھے کافروں نے بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں سے بات کر کے آؤ کہ ہمارے قیدی کیسے آزاد کریں گے. حضرت جبیر بن مطعم کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے مغرب کی نماز کا وقت تھا کہ میں مسجد نبی کے سیر میں آ کر کھڑا ہوا اور حضور نماز پڑھا رہے تھے. غور سے سننا، حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے. مغرب کی نماز میں سرکار سورہ طور 27ویں پارے کی جو سورت ہے، فرماتے اس کی تلاوت کر رہے تھے. فرماتے میں نے سنا تو مجھے لگا میرا دل جو ہے وہ سینے سے باہر آ گیا. کہتے حضور نے تلاوت ختم نہیں کی تھی کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. ہاں جی، یہ قرآن کا اثر ہے. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے جب میں مکے میں آیا کسی کام سے، ابو جہل اور اس کے چیلوں نے مجھے کہا کہ ان کا کلام نہیں سننا، وہ جادوگر ہے، وہ شاعر ہے، علیہ باللہ تعالیٰ وہ مجنون ہے، یہ کافروں نے کہا. تو حضرت طفیل کہتے یہاں تک کہ میرے کانوں میں انہوں نے روئی ڈال دی کہ کہیں غلطی سے بھی ان کا کلام تیرے کانوں تک نہ آئے. تو حضرت طفیل کہتے ہیں رات کا وقت تھا، میں حرم کے قریب سے گزرا، حضور حرم میں کھڑے ہو کے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں قریب سے گزرا، تو جب میں قریب سے گزرا تو رب کی قدرت سے حضور کی آواز میرے کانوں میں آئی گئی. روئی کو کراس کر ہی لیا رب کی قدرت سے، حضور کے فضل سے. کہتے ہیں کہ آواز میرے کانوں میں آئی تو میں نے روئی نکال پھینکی. میں نے کہا تو اتنا کوئی پاگل تو نہیں ہے یا اتنا بے عقل تو نہیں ہے، عقل مند ہے، تو سن تو صحیح، سن تو صحیح، کلام سن کے تجھے پتا چل جائے گا یہ شاعر کا ہے، ساحر کا ہے یا اللہ کے نبی کا ہے. کہتے میں قریب ہوتا گیا، حضور کا قرآن سنتا گیا، جب حضور کے قریب ہوا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. یہ قرآن کا فیض ہے. ہاں جی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سارے علوم رکھے ہیں، اور قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں. سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، سب سے فضیلت والی آیت جو ہے آیت الکرسی ہے، سب سے کلمات کے اعتبار سے مختصر سورت جو ہے وہ سورہ کوثر ہے. پہلی سورت آیت جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور سب سے فضیلت والی جو سورت ہے اور بلکہ قرآن کی جو دل سورت کہلاتی ہے وہ سورہ یاسین ہے. قرآن کی دلہن جو سورت کہلاتی ہے وہ سورہ رحمان ہے. ہاں جی، قرآن پاک ایک کتاب ہے لیکن سارا کچھ قرآن پاک میں موجود ہے. 25 نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے. کہیے ذرا سبحان اللہ. ہاں جی، بالکل آخری باتیں آ گئی، کہیے ذرا سبحان اللہ. اور اسی قرآن پاک کی ہمیں معلومات بھی حاصل ہو جائے نا. ہاں جی، 25 نبیوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور 3 درختوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. 6 پھلوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. 13 جانوروں کا ذکر قرآن میں ہے. کہیے سبحان اللہ. ہاں جی، 5 پرندوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. 10 رینگنے والے کیڑے جو ہیں ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور 4 مساجد کا ذکر قرآن میں موجود ہے. کون کون سی ہیں وہ دیکھ لیو کہ میں بعد میں دکھا دوں گا، لیکن برکت کے لیے سن لیجئے. 4 مساجد جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے. 6 شہروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. 4 پہاڑوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور 4 دھاتوں کا، سونا چاندی
تانبا وغیرہ، ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، اور 4 سبزیوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ 4 سبزیوں کا ذکر ہے قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کے 30 پارے ہیں، 14 سجدے ہیں، 7 منزلیں ہیں۔ کوئی جلدی جلدی پڑھنا چاہتا ہے 7 دنوں میں پڑھ لے، ہاں جی، کوئی اس سے تھوڑا ایسا پڑھنا چاہتا ہے 30 دنوں میں پڑھ لے، اس سے بھی تھوڑا پڑھنا چاہتا ہے تو 114 دنوں میں پڑھ لے۔ اور ہمارے بزرگ تو وہ ہیں جو ایک رات میں 2 بار قرآن پڑھ لیتے تھے، اور ہمارے بزرگ وہ بھی ہیں جو گھوڑے پہ ایک لگام میں قدم رکھیں تو دوسری میں قدم رکھنے سے پہلے حضرت شیر خدا فرماتے ہیں میں سارا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں جی، کتنے سجدے؟ 14، 7 منزلیں ہیں، اور 114 جو ہے قرآن پاک کی صورتیں ہیں، اور مکی صورتیں 86 ہیں، مدنی صورتیں جو ہیں وہ 28 ہیں۔ کیا ایک نقطے کی بات بتاؤں؟ پہلی سورت جو بڑی بقرہ سورت ہے، اس میں 286 آیتیں ہیں۔ یہ یاد رکھنے کے لیے مکی مدنی کتنی ہوتی ہے، اب ذرا غور سے کچھ سننا۔ سورہ بقرہ کی آیتیں جو ہے نا وہ کتنی ہیں؟ 286۔ ذرا بولیے 200، تھوڑا اسی بولو نعرہ الجاب آ جائے۔ 286 آیتیں ہیں، 2 ہٹا دو 86 صورتیں جو وہ مکی ہو گئی، ادھر سے 6 ہٹا دو پیچھے 28 بچا، یہ مدنی صورتیں ہو گئی۔ ہاں جی، 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں، اور قرآن پاک کے جو رکوع ہیں وہ 540 ہیں، اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ 6666 ہیں، اور قرآن پاک میں جو حروف آئے ہیں وہ 3,23,760 ہیں۔ ہاں جی، قرآن پاک میں جو زبریں ہیں وہ 53,243 ہیں، قرآن پاک میں جو زیریں ہیں وہ 39,582 ہیں، اور قرآن پاک میں جو پیشے آئی ہیں وہ 8,804 ہیں۔ زبراں زیراں زبراں شداں مداں سب شان اودی وچ آئیاں، زیراں زبراں شداں مداں سب شان اودی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پائیاں۔ ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے، پر تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، کرے تیری شان دا مقابلہ جیڑا عاشقاں نے اونوں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا اے ہو دن رات شور ڈٹھا، پر اللہ والیاں نے گل مکا چھڈی، اور تسا ہور ڈٹھا تے اساں ہور ڈٹھا۔ تسا ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا، زیراں زبراں شداں مداں سب شان اودی وچ آئیاں۔ تو قرآن پاک میں جو مد ہے وہ 1771 مرتبہ ہے، قرآن پاک میں جو شد آئی ہے وہ 1243 مرتبہ ہیں، قرآن پاک میں جو نقطے ہیں وہ 1,05,681 ہیں، اور قرآن پاک میں جو الف ہے وہ 48,872 ہے، اور قرآن پاک میں جو با ہے وہ 11,228 ہے، اور قرآن پاک میں جو تا ہے وہ 1,199 ہے، قرآن پاک میں جو سا ہے وہ 1,276 ہے، قرآن پاک میں جو جیم ہے وہ 3,273 ہے، قرآن پاک میں جو ہا ہے وہ 9,073 ہے، 973 ہے، قرآن پاک میں جو خا ہے وہ 2,416 ہے، قرآن پاک میں جو دال ہے وہ 5,642 ہے، قرآن پاک میں جو زال ہے وہ 4,697 ہے، قرآن پاک میں جو را ہے وہ 11,793 ہے، قرآن پاک میں جو زا ہے وہ 1,590 ہے، قرآن پاک میں جو سین ہے وہ 5,891 ہے، قرآن پاک میں جو شین ہے وہ 2,253 ہے، قرآن پاک میں جو سعاد ہے وہ 2,013 ہے، قرآن پاک میں جو دواد ہے وہ 1,607 ہے، قرآن پاک میں جو طا ہے وہ 1,274 ہے، قرآن پاک میں جو زا ہے وہ 8,842 ہے، قرآن پاک میں جو عین ہے وہ 9,292
92,200 مرتبہ ہے. قرآن پاک میں جو غین ہے وہ 2,208 مرتبہ ہے. قرآن پاک میں جو فا ہے یہ 8,499 ہے. قرآن پاک میں جو کاف ہے یہ 6,813 ہے. قرآن پاک میں جو کاف ہے یہ 9,522 ہے. قرآن پاک میں جو لام ہے وہ 3,432 ہے. قرآن پاک میں جو میم ہے یہ 26,535 ہے. قرآن پاک میں جو نون ہے یہ 26,560 ہے. قرآن پاک میں جو واو ہے یہ 2,556 ہے. اور قرآن پاک میں جو ہا ہے یہ 1,907 بار ہے. اور قرآن پاک میں لام الف زبر لا جو ہے یہ 3,720 مرتبہ ہے. قرآن پاک میں جو حمزہ آیا ہے 4,115 ہے. قرآن پاک میں جو یا آیا ہے 25,999 بار آیا ہے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. زیرا زبراں شدہ مداں سب شان ہودی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضاں پائیاں. سارا قرآن جو ہے وہ حضور کی نعت بیان کرتا ہے، حضور کی تعریف کرتا ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ سارا قرآن حضور کی نعت کیسے کرتا ہے. وقت پہلے بڑا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کا فیض عطا